بسم اللہ الرحمن الرحیم نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات ناظرین، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کی نسبت علماء دیوبند کی طرف کی جاتی ہے، اور علماء دیوبند میں خاص طور سے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ رشید احمد گنگوہی نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اللہ جھوٹا ہے، یعنی اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس بات کی تحقیق کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کی وضاحت کرنے سے پہلے چند باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عالم کوئی بھی ہو، خواہ مسلک دیوبند سے تعلق رکھتا ہو یا مسلک بریلویہ سے تعلق رکھتا ہو یا مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ اپنی کتاب کے اندر کوئی ایسی بات لکھتا ہے جو شریعت، قرآن اور حدیث کے عین مخالف ہے، یعنی شریعت کے احکام کے اوپر اس کے اس قول سے ضرب لگتی ہے، اس کا خود کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے عالم کی بات قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ قابل تردید ہوگی، اور خود وہ عالم قابل اعتبار نہیں ہوگا۔ اب سوال مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ آپ نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ کے اندر کوئی ایسی بات لکھی ہے یا نہیں لکھی ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت والا کی کتاب فتاوی رشیدیہ کا وہی صفحہ پیش کروں گا جس صفحے کے اندر یہ بات لکھی جانے کی بات کہی جاتی ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ صفحہ دیکھیں، فتاوی رشیدیہ کا یہ صفحہ ہے، کتاب العقائد کے ماتحت یہ بات لکھی گئی ہے۔ کسی سائل نے سوال کیا تھا، عنوان بھی قائم کیا گیا ہے، اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت۔ سائل نے سوال کیا ہے، سوال کیا ہے، آپ سوال پر غور کریں۔ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے ذاتی بارہ تعالی عز اسمہ موصوف صفت کذب ہے یا نہیں، یعنی اس کا معلوم کرنا اتنا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ آگے پوچھتا ہے اور خدا تعالی جھوٹ بولتا ہے یا نہیں، یعنی اللہ رب العزت کو اگر جھوٹا کہا جائے تو یہ جھوٹا کہنا کیسا ہے، اور جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت جھوٹا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، وہ کیسا ہے۔ یہ سائل نے اپنا سوال قائم کیا، حضرت والا سے مسئلہ پوچھا، حضرت والا نے اپنا اس مسئلے کا جواب تحریر فرمایا۔ جواب کیا ہے وہ بھی دیکھ لیا جائے۔ حضرت والا فرماتے ہیں ذات پاک حق تعالی جل جلالہ کی پاک و منزہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کی ذات بالکل پاک ہے، بری ہے ان تمام باتوں سے جو سائل نے پوچھی ہے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف نہ تو جھوٹ کی نسبت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا درست ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں حکم کیا ہے، اس کے بارے میں حضرت والا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہرگز جھوٹ کا شائبہ بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کو جھوٹ بولنے والا کہنا تو دور کی بات، اللہ رب العزت کے کلام میں جھوٹ کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العزت جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ ایسا شخص یقینی طور پر کافر ہے، وہ قطعاً کافر ہے، یعنی یقینی طور پر کافر ہے، یعنی اس کا ایمان اس کے اندر باقی نہیں ہے، اور قرآن و حدیث کا عین مخالفت کرنے والا ہے، قرآن و حدیث کی عین مخالفت کرتا ہے۔ تو گویا کہ ایسے شخص کے بارے میں ایمان کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا، خود یہ شخص کافر ہے جو اللہ رب العزت کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ رب العزت نعوذ باللہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، خود اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے بات کہنے میں، بات کہنے میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات جو حضرت والا کے بارے میں فرمائی جاتی ہے یقیناً بالکل غلط ہے، اس بات کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے اور نہ ہی کوئی غلط باتیں علماء کی طرف منسوب کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ان غلط فہمیوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔